آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آج کی مارکیٹ پہ اور ہماری مارکیٹ کے دوران اپڈیٹس کے حوالے سے، اور کل کیا پاسبلٹیز ہیں اور جو کچھ مارکیٹ میں ہو رہا ہے، جس طرح کی سیلنگ، اس سے کیا امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں آنے والے دنوں میں۔ میں ہوں خالد سیف الدین، آپ کے ساتھ 7 مئی 2025 کی کال لے کر۔ سب سے پہلے جناب چلتے ہیں ڈیلی مارکیٹ اپڈیٹ پہ۔ آج کی مارکیٹ میں کافی ملا جلا رجحان دیکھنے میں آیا۔ انڈیکس دونوں طرف موو ہوا، اوپر بھی گیا نیچے بھی گیا، مگر اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ سرمایہ کار جو ہیں وہ ابھی بھی کنسرن نظر آتے ہیں، اور اگر ہم میڈیا ہائی لائٹس دیکھیں تو یقینی طور پہ دونوں طرف کے میڈیا جو ہیں اس بات کو قطعی نظر انداز نہیں کر رہے کہ تھریٹ ابھی بھی موجود ہے۔ وہ ابھی بھی اسی بات پر بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اسی کو لے کے انویسٹر بہت کنسرن نظر آتا ہے، اس کو خدشات ہیں۔ محتاط رویہ، گرے ہوئے والیوم، یہ تمام ان باتوں کی عکاس ہے۔ حالانکہ مانیٹری پالیسی میں جو نرمی کچھ ہوئی ہے اس سے انڈیکس کو کچھ سپورٹ ملی، اور اس کی ایکسائٹمنٹ صبح دیکھی بھی، اور مارکیٹ نہ صرف یہ کہ بتائے ہوئے لیول سے اوپر ٹریڈ کی بلکہ اس نے اس ٹارگٹ لیول کو بھی اچیو کیا۔ 1,14,912 سے 1,15,164 تک کے ایریے کو ہدف قرار دیا گیا تھا، اور مارکیٹ نے 1,15,093 کا ہائی بنایا، تو الحمدللہ مارکیٹ نے ٹارگٹ اچیو کر لیا۔ اب مسئلہ یہ تھا، پریشانی یہ تھی کہ ٹارگٹ اچیو کرنا اور وہیں سے ایگزارپشن آنا تھوڑی سی پریشانی کی بات ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی ریزسٹنس سے تسلسل کے ساتھ پریشر آتا ہے تو اس میں دو باتیں ہوتی ہیں کہ ایک تو ریزسٹنس کی ایتھنٹسٹی کنفرم ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات جو اس میں اہم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر وہاں سے نیچے آ رہی ہے تو اس کے بعد کتنا نیچے آ رہی ہے ہمارے لیے دیکھنا ضروری ہے۔ اب اگر میں کیلکولیٹ کر کے آپ کو بتاؤں تو 1,15,093 اور کلوزنگ آپ کی ہے 1,13,568، تو تقریباً آپ نے 1,525 پوائنٹ کی گراوٹ اپنے ہائی سے دیکھ لی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں مل کر ایک تھریڈ بنا دیتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ اوور آل انڈیکس کا اگر پریشر کو ناپنے کا کوئی پیمانہ ہوتا تو یہ پیمانہ میں نے ہمیشہ ترتیب دیا ہے، اور ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں بتاتا ہوں کہ اگر مارکیٹ تیزی یا مندی میں کلوز ہوتی ہے تو ہم بلز اینڈ بیئرز کی طاقت کو ناپنے کے لیے اس پیمانے کا استعمال کر لیتے ہیں کہ اب یہ اگر مارکیٹ نیچے آ کے پھر دوبارہ اوپر جانے کی کوشش کرے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہے، انٹراڈے کریکشن لے لی، مگر تسلسل قائم ہو تو پھر وہ انٹراڈے کریکشن تو نہ ہوئی، پھر یقیناً اس میں پراپرلی پروفٹ ٹیکنگ شروع ہو گئی۔ مندی پروفٹ ٹیکنگ ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ جب پروفٹ ٹیکنگ ایک لیول تک ہوتی ہے، جو میجر سپورٹس ہوتی ہیں وہاں تک ہونا بالکل نیچرل بات ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، مگر وہ جو میجر سپورٹ ٹوٹ جاتی ہیں تو پھر مارکیٹ میں بیئرز اسٹیبلش ہو جاتے ہیں۔ بیئرز کے اسٹیبلش ہونے کو مندی کہا جاتا ہے۔ گو کہ جو کلوزنگ ہے وہ تو اس بات پہ پوائنٹ کرتی ہے کہ یہ صرف انٹراڈے کریکشن نہیں ہے، آگے بھی پریشر کنٹینیو کر سکتا ہے، کیونکہ 1,13,663 کے نیچے کلوز ہونا بڑی پریشان کن بات ہے۔ مگر کل آگے چل کے ہم ابھی تکنیکی چارٹ کے مطابق حکمت عملی میں اس کو ڈسکس کریں گے کہ کس لیول کے سپورٹ سے مارکیٹ بہتر ہو سکتی ہے۔ اینی ویز، تو اوور آل اگر دیکھا جائے تو یہ ایگزارپشن کے اثرات نمایاں ہیں۔ مارکیٹ 1,500 پوائنٹ کی پروفٹ ٹیکنگ کے ساتھ کلوز ہوئی ہے، اور اوور آل انڈیکس میں آج 534 پوائنٹ کا نقصان ہوا۔ والیوم کوئی 7.5% کل سے زیادہ ہے، مگر قابل توجہ اس لیے نہیں ہے کہ اسٹل کم ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا اتنا والیوم کسی کھاتے میں نہیں آتا، اور یہ کم والیوم جو مارکیٹ کے میجر اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی ہچکچاہٹ پہ پوائنٹ کرتا ہے کہ ان کے کنسرنز ہیں، وہ پریشان ہیں، وہ کمفرٹیبل نہیں ہے مارکیٹ میں نئی پوزیشن کے لیے۔ اگر آپ نے ہماری مڈ ڈے اپڈیٹس آج دیکھی ہوں تو دوران سیشن 11:30 بجے سے آپ کو اپڈیٹ میں کر رہا تھا،
اگر وہ آپ نے دیکھی ہیں تو پھر پروفٹ ٹیکنگ جو بعد میں ہوئی ہے اس نے آپ کو پریشان بالکل نہیں کیا ہوگا اگر آپ نے وہ دیکھی ہیں. اگر آج کا سیشن میں دیکھیں تو ایس ایس جی سی نے بڑی مصیبت ڈالی, والیوم بھی اس کا بہت تھا, گراوٹ بھی شدید تھی, اور میرے خیال میں اس نے والیوم بھی لیا اور لوگوں کو پینک بھی دیا. اچھا جناب, چلتے ہیں تکنیکی چارٹ کے مطابق امکانات اور حکمت عملی. دیکھیے آج کی کلوزنگ ریفلیکٹ تو کرتی ہے, وہ تصویر بناتی ہے کہ لوگوں کو پریشانی تو ہے, تشویشناک اشارے کر رہی ہے. اور پھر جیسا میں نے بتایا کہ مقررہ ٹارگٹ جو تھا اس کو ٹیسٹ کر کے نیچے آنا, یہ ایک دوسرا سگنل ہے. پھر اس کے بعد 1,13,633 کے نیچے بند ہو جانا, یہ ایک تیسرا منفی سگنل ہے. تو مارکیٹ میں متواتر منفی سگنل آج ہمیں موصول ہوئے. اب اگر آنے والے سیشن میں دیکھیں تو مارکیٹ کے لیے بہت اہم سپورٹ زون ہے 1,13,663 اور 1,13,505 ایریا. یہ 150-200 پوائنٹ کا ایریا ہے. مارکیٹ اس پہ کیسے ریئیکٹ کرتی ہے یہ ہم کو کل دیکھنا ہے. اگر تو یہ لیول برقرار نہیں رہتا تو ٹھیک ہے, مارکیٹ جس طرح آج نیچے آ رہی تھی کل بھی اسی تسلسل کے ساتھ نیچے جائے گی, اور شاید کہ وہ نیچے جاتے ہوئے 1,12,900 ایریا کو ٹیسٹ کرے. اگر مارکیٹ اس لیول کو توڑ دیتی ہے 1,13,505 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے. اب جس طرح میں نے 1,12,900-857 کو بیئرس کا ٹارگٹ قرار دیا ہے 505 کے نیچے ٹریڈ کرنے پہ, تو اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ اسٹرانگ لیول ہے. تو اگر یہ اسٹرانگ لیول ہے تو کیا یہاں امید کی جا سکتی ہے کوئی ریکوری کی؟ ہاں بالکل کی جا سکتی ہے, مگر جو ریکوری ہوگی اس پہ شک رہے گا کہ یہ ڈیڈ کیٹ باؤنس ہے جب تک کہ وہ اوپر آ کے کچھ اہم ریزسٹنس کے اوپر سروائیو نہیں کرے گی. ٹھیک ہے جی, تو یہ بات میں پہلے سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہے. اچھا, اگر میں مارکیٹ کے سروائیونگ لیول کی بات کروں کہ مارکیٹ کو کم سے کم کس لیول کے اوپر رہنا چاہیے, تو جناب وہ 1,14,089 اور 36 والا ہے. گیپ اوپننگ ہونا, ہائپر اسٹارٹ ہونا تو کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا. ضروری یہ ہے کہ اس لیول کے اوپر برقرار رہے, کیونکہ ابھی فی الوقت مارکیٹ میں بیئرس کی پاور زیادہ نظر آ رہی ہے, جس طرح میں نے کلوزنگ اور تمام چیزوں پہ پوائنٹ کیا. تو اس لیے ہم کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, اور بلش پاسبلٹیز یا بلز کی جو پاسبلٹیز ہے وہ نسبتاً کم ہے. تو کوئی ہائپر اسٹارٹ, گیپ اوپننگ, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے جب تک جو میں نے لیول بتایا ہے 1,14,036.89 اس کے اوپر مارکیٹ جا کے سسٹین نہ کرے. میں امپورٹنٹ لیولز اینڈ ٹریگر ایک الگ سلائڈ پہ بھی دکھاتا ہوں تاکہ اس کا پرنٹ شاٹ لے کے اپنے سامنے رکھیں جب مارکیٹ چل رہی ہو. وہاں لیول ٹیبل بھی ہوتی ہے اور امپورٹنٹ لیول بھی ہوتے ہیں. اگر یہ میرا طریقہ آپ کے کام آتا ہے تو اس پہ ضرور کمنٹ کیجئے تاکہ مجھے پتہ لگے کون سی سلائڈیں رکھنی ہیں کون سی نہیں. میں اب دیکھیے آج کل میں ریپ اپ چارٹ نہیں دے رہا کیونکہ مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ آپ لوگوں کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس میں, تو میں نے اپنا ٹائم بھی بچا لیا. میرا اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے اس پہ. اینی ویز, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, دوسری طرف اگر مارکیٹ 1,13,505 کے نیچے ہی ٹریڈ کرتی ہے تو پھر امید کریں کہ بیئرز میں نہ صرف طاقت میں اضافہ ہوگا بلکہ ایگریشن میں بھی اضافہ ہوگا. آئی ایم افریڈ کہ شاید اس سے مارکیٹ میں سیلنگ والیوم بڑھ جائے. اگر میں مارکیٹ کو ڈیلی چارٹ پہ دیکھوں تو میں ہسٹورک ہائی سے اب تک دیکھوں تو مجھے مارکیٹ میں ایک مائلڈ بیئرش چینل میں کمفرٹیبلی مارکیٹ نیچے آتی ہوئی لگتی ہے. موجودہ جو انڈین پاکستانی وار تھریٹ تھا اس نے مارکیٹ کو والیٹائل کیا اور مزید مندی کا ٹیکا لگا دیا. تو یہ اوورآل صورتحال ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بڑے اچھے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اگر لگتا ہے کہ یہ میری باتیں آپ کو سمجھ آتی ہیں تو اپنے دوستوں اور احباب میں شیئر کیجئے, بتائیے ان کو. ہم روزانہ اسٹاکس کی کال بھی دیتے ہیں. آج بھی ہم نے جو ٹریڈنگ اسٹریٹجی میں لکھا ہے کہ ایکیومولیشن کریں سلیکٹیو اور پورٹ فولیو اسٹاک کی, تو ہم نے آج کچھ نئے پورٹ فولیو اسٹاک بھی دیے ہیں.
تو اگر آپ کو لگتا ہے ہماری کال اچھی لگتی ہے تو ضرور شیئر کیجیے اپنے دوستوں اور احباب میں، کمنٹ کر کے بتائیے. اور سبسکرائب کرنے کے لیے نہیں کہوں گا کیونکہ سبسکرپشن تو بہت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میری آواز بہت سو تک پہنچ نہیں پا رہی. تو سبسکرپشن از ناٹ دا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لوگ سنیں، دیکھیں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کے کسی کام آ رہی ہے یا نہیں. بہت شکریہ، اللہ حافظ.